تحریک لبیک پاکستان کو قلعدم کرنے کی فوری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے ایک کال دی گئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ آزادی یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے بعد نماز جمعہ۔ تحریک لبیک پاکستان کے تمام مساجد و مدارس بند کر دیے گئے اور علماء کرام کو جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اس وقت کہاں ہیں۔ چلیے ان سب چیزوں پر ڈسکشن کرتے ہیں اور ریئل خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کو قلعدم کرنے کی کرداریں منظور ہو رہی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی اور تحریک لبیک پاکستان کو ختم کرنے کی فل کوشش ہو رہی۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، قیدیانیت کو پھیلانا چاہتا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے جو ایسا ہونے نہیں دیتی۔ اور اب تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ایک اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے، وہ ہے تحریک انصاف، جو یہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ اب اسی سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو مرید کے میں ہوا، اور اب عمران خان نے ایک ٹویٹ کروایا جس میں اس نے کہا 400 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کی آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں۔ علماء کرام کی انہوں نے کل یہ آواز دبا لی ہے، عوام میں تحریک لبیک پاکستان کی اور تحریک انصاف کی، اس کو بھی دبانے کی کھل کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر آج تحریک لبیک پاکستان کو ختم کر دیا جاتا ہے، قلعدم کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہوگا کیا؟ تو میری صرف اتنی سی بات یاد رکھنا کہ پورے پاکستان میں قادیانیت کا راج ہوگا، اور ابھی اس وقت ہے وہ، لیکن پردہ پاس ہے۔ منظر عام پر قادیانیت کا راج ہوگا۔ جنہوں نے قادیانیوں کا بیان سنا ہوگا ان کو تو 100% یقین آ چکا ہوگا کہ پاکستان میں اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اگر تحریک لبیک پاکستان کو قلعدم کر دیا گیا تو سب سے پہلے 295C کو ختم کیا جائے گا۔ آقا و مولا کی شان میں گستاخیاں عام ہو جائیں گی، اور لبیک کے بعد اگر کوئی بھی جماعت دین اسلام کی خاطر سڑکوں پر آئی تو اس کو بھی کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ بات یاد رکھ لینا، اگر تحریک لبیک قلعدم ہوگی تو تاریخ میں ایسا ہوگا، یہودیوں کا راج ہوگا، قادیانیوں کی باتیں چلیں۔ اور نمبر 2، مساجد و مدارس جتنی بھی ہیں تحریک لبیک پاکستان کے بند کروا دی گئے اور علماء کو جیلوں میں منتقل کر دیا گیا، جس میں خصوصاً بالخصوص مرکزی جامع مسجد رحمت اللہ علیہ کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں خادم حسین رضوی صاحب نے صرف سپیکر نہیں اترنے دیا، آج اس مسجد میں جمعہ بھی نہیں ہوگا، نمازیں بھی نہیں پڑھی جا رہی۔ اور بھی پاکستان کے اندر جتنی بھی تحریک لبیک پاکستان کے مدارس و مساجد ہے سب سیل ہے، کسی میں جمعے کی اجازت نہیں، اور یہ محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو قابلیت نیتنیاہو نے فلسطین پر حملے کیے، فلسطین کے ساتھ ظلم کیا، یہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اتنی گھٹیا حرکت اسرائیل نے بھی نہیں کی۔ مساجد اس نے بھی بانی کروائی، پاکستان نے تو حد ہی پار کر دی، مساجد کو سیل کر دیا، مساجد کے تقدس کو پامال کر دیا، اور جتنی مساجد ویسے رہ گئی ہیں، جتنے علماء کرام باہر جو جمعہ کا بیان دیں گے ان کو بھی سخت کلف لگا دیں گے، وہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کر سکتے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اس دن کو یوم تشکر کے طور پر منائیں، یعنی کہ فلسطین آزاد ہو چکا ہے، آپ اس کو یوم تشکر کے اوپر منائیں۔ میں نے کہا فلسطین تو آزاد ہو چکا ہے، پاکستان یوں نہیں ہو سکا۔ فلسطین کے ساتھ صرف یوم تشکر کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی جماعت نکلی تھی، 400 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے بقول عمران خان کی، بقول تحریک لبیک پاکستان کے 3000 زخمی کر دیے، زندہ جلا دیے گئے، اور یہاں یوم تشکر منایا جائے جبکہ پاکستان خود ہی فلسطین بن چکا ہے۔ اور پورے پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی احتجاج، کوئی بھی ریلی نہیں نکال سکتا ہے، کوئی مساجد میں کوئی علماء ایسا بیان نہیں کر سکتا جہاں تحریک لبیک پاکستان میں ہاتھ میں ہو۔ یہ ہے پاکستان کی مساجد کی اصلیت، مساجد و مدارس بند ہے۔ یہ کیا ابھی تھوڑے دن گزرنے دو، قادیانیت مسلط ہونے تو دوسری مساجد دیا گئی تو بات کرنا۔ علماء کرام وہی ہیں، فکر آخرت تصور کرنا۔ علماء کرام وہی ہیں جو کہتے ہیں ہم وہ اس وقت میں ہوتے تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑے یزید کو للکارے ہوتے ہیں۔ یہاں آپ سے چھوٹے یزید نہیں سنبھالے جا رہے تو اس وقت آپ بڑے یزید کے ساتھ کیسے مقابلہ کرتے؟ آپ امام حسین کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ خادم حسین کے مشن کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے۔ اچھا، آج تیسری بات یہ ہے کہ سہیل افریدی نے ایک اعلان کیا ہے، عمران خان نے ایک بڑی کال دی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر مرید کے میں بہت پرتشدد حملے ہوئے، کریک ڈاؤن ہوا، آپ ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں احتجاج کریں، ان کے ساتھ یوم یکجہتی منائیں۔
لیکن ظاہری سی بات ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جس کے تحت کوئی بھی اس طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں ہے، تو یہ خیبر پختونخوا میں ہوگا بعد نماز جمعہ۔ دیکھتے ہیں اب وہاں کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جب آپ نے کان پر بال کر رہے تھے، آپ نے چھوڑ کر لبیک کل جا رہے تھے، تو کھڑی نظر آئی جماعت تحریک انصاف۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ان کے بھائی ہیں، بھائی ہیں، اور آج بھائی مل کر دکھا رہے ہیں تحریک انصاف والے کیسے حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور سوال بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب کہاں ہیں؟ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے، ان کو ہم نے ٹریس وغیرہ کر لیا۔ یہ ان کی بکواسات ہے صرف۔ اگر ٹریس کر لیا تو انہیں پکڑا جاتا ہے، کل سے نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ ٹریس کر لیا۔ جنہوں نے ہزاروں زخمی نہیں دکھائے، جنہوں نے شہید نہیں دکھائے، جن کو زندہ جلایا گیا وہ نہیں دکھائے، وہ یہ بتائے کہ ہم نے ٹریس کر لیا۔ یہ حکومت کے پاس ہے علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب اس وقت پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کارکنان ہیں، جتنے بھی ورکرین ہیں، سب کے اوپر مقدمے درج ہو چکے ہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹے درجے پر ہو اور بڑے سے بڑے درجے پر ہو، سب کے اوپر مقدمے درج ہو چکے ہیں۔ 3000 سے زیادہ لوگوں کو اندر جیل کر دیا گیا ہے، اوروں کو بھی کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کو قلعدم کرنے کی فل کوششیں ہو رہی ہیں۔ 12 اکتوبر 2025 بہت ساری تنظیمات کے تحت تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بہت ظلم ہوا، ظلم کی انتہا ہوئی، ان کے ساتھ ظاہری یکجہتی کے لیے کال دی گئی تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اوپر یزیدی حکومت مسلط ہے، جنہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دی کہ کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا، جو کرے گا وہ جیلوں میں۔ اب خود سوچیں کہ یہ ہم کہاں پر کھڑے۔ مساجد بند ہے، مدارس بند ہے، قرآن خوانی ختم ہو رہی ہے، یزیدیت پھیل رہی ہے، قادیانیت پھیل رہی ہے۔ بقایا اگلے 12 گھنٹے بہت ہیں، ہمیں وہ انشاءاللہ جب یہ معاملات ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اگلے 24 گھنٹے 12 گھنٹے بہت اہم ہے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے اور تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ اگر تحریک لبیک پاکستان کی مزید اپڈیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر کلک کریں۔